نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى پارہ 27 سورہ النجم رکوع 1 آیات نمبر 15 اور 16۔ عندها جنت المأوى، مأوى کا معنی ہے ٹھکانہ، آرام کی جگہ۔ جنت المأوى کو مأوى اسی لیے فرمایا کہ انسان کا اصل ٹھکانہ اور اصل مقام بھی یہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق بھی یہاں پر ہوئی، اور یہی سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور پھر یہی اہل جنت کا مقام ہے اور مرکز ہے۔ جمہور امت مسلمہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں اس وقت موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعد میں یا بروز قیامت پیدا نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ ابھی سے موجود ہے۔ آیات مذکورہ میں جنت کا محل وقوع بتلایا گیا کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش الرحمن کے نیچے ہے، اور گویا 7واں آسمان جنت کی زمین اور عرش الرحمن اس کی چھت ہے۔ دوزخ کا محل وقوع کسی قرآن کی آیت یا حدیث صحیحہ میں صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ البتہ سورہ طور کی آیت والبحر المسجور سے بعض مفسرین نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے نیچے قعر الارض، زمین کے گہرائی میں ہے، جس پر موجودہ حالات میں اس وقت بھاری اور سخت غلاف چڑھا ہوا ہے، جو بروز قیامت پڑ جائے گی اور اس کے آگ پھیل کر پورے سمندر کو آگ میں تبدیل کر دے گی۔ یورپ اور روس کے سائنسدانوں نے سالہا سال کوشش جاری رکھی کہ زمین کے ایک طرف سے دوسری طرف راستہ بنا لے، اور اس کے لیے بڑی بڑی مشینیں ایجاد کی۔ مختلف ممالک کے سائنسدانوں نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا، بھرپور کوشش کی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود بڑے بڑے مشینوں کے ذریعے گہرائی کے باوجود صرف 6 میل تک وہ سائنسدان جو ہے وہ پہنچ سکے۔ 6 میل کے بعد سخت پتھر نے سب سائنسدانوں کو عاجز کر دیا، بے بس کر دیا۔ پھر دوسری جگہ ان سائنسدانوں نے کھدائی شروع کی، لیکن یہاں پر بھی یہ لوگ 6 میل تک کے بعد وہ سخت پتھر جو ہے اس کے ساتھ سابقہ پڑا۔ متعدد جگہوں پر تجربہ کے بعد یہ تحقیق قرار پائی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ 6 میل کی گہرائی کے بعد کوئی حجری غلاف پوری زمین پر چڑھا ہوا ہے، جس میں کوئی مشین کام نہیں کر سکتی۔ اور موجودہ حالات میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس عروجی دور میں، جبکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنے بام عروج تک پہنچ چکی ہے، اس دور میں بھی زمین کے اندر صرف 6 میل تک یہ لوگ پہنچ سکے، اور پھر
اس کے بعد انہوں نے اپنے کوششوں کو چھوڑ دیا۔ لہذا پوری زمین کسی حجری غلاف اور پتھر کے پردے میں بند ہے۔ ہاں اگر کسی روایتی صحیحہ سے جہنم کا محل وقوع اس حجر غلاف کے اندر ثابت ہو جائے تو پھر تو بعید نہیں ہے، واللہ اعلم۔ قذافی معارف القرآن لعلامہ مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی جب ڈھانپ لیا سدرہ کو ڈھانپنے والی چیز نے۔ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت سدرۃ المنتہا پر سونے کے بنے ہوئے پروانے پر ہر طرف جو ہے گر رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روز سدرۃ المنتہا کو خاص طور پر سجایا گیا، جشن کا ایک ماحول تھا، سما تھا اور خصوصی استقبال تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات شب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر سدرۃ المنتہا کو خوبصورت بنایا سجایا گیا تھا، ایک استقبال ہو رہی تھی، اور مہمانی خصوصی تھا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رسول رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے سب تیاری ہو گئی۔ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ وعلی کل حال عندہا جنت المأوى، یہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوى ہے۔ عند سدرۃ المنتہا مطلب یہ ہے کہ بیرے کی جو آخر حد ہے، فرشتے وہاں آگے نہیں جا سکتے، تو وہاں پر جنت المأوى ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیرے پر چاہ رہا تھا جو چاہ رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس بیرے کے درخت پر جس چیز نے ڈھانپا تھا، اور جو چیز نور تھی اور روشنی تھی جس نے ڈھانپا تھا اور استقبال ہو رہی تھی، روایت مسلم شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔